اسی مہینے میں اسی ربیع الاول میں ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. آنا بھی مبارک ہے, بولو آنا بھی اور جانا بھی. آنا اتنا مبارک کہ نبی آئے تو ہم آئے, آپ آئے. نبی نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی. نبی آئے دنیا کو وجود ملا, نبی آئے در و دیوار کو وجود ملا, نبی آئے سمندروں کو وجود ملا, نبی آئے تو بر و بحر کو وجود ملا, نبی آئے تو رحمتوں کی بہاریں لے کر آئے, نبی آئے تو مغفرت کا سامان لے کر آئے, نبی آئے تو عظمتوں کے پہاڑ لے کر آئے, نبی آئے تو رفعت و منقبت کے کنارے لے کر آئے. آئے آنا بھی مبارک اور جانا اتنا مبارک کہ جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کے دریا کو بہاتے چلے گئے. بولو بولو سبحان اللہ. پھر بولو آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک. پورا مجمع بولے گا ساتھ میں. نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو ربیع الاول ہے نا, سیرت النبی پر سنیں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, آج کل کچھ لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی قسم بس چلے تو گلا ڈبوچ لو ان کا, جو کہتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی آنے والے ہیں. آج بڑا فتنہ چل رہا, کوئی امام مہدی بن رہا, کوئی حضرت عیسیٰ بن جاتا, کوئی کہتا کہ اب نبی ہم ہیں اور آنے والے ہیں. اے پورا احمد آباد ساتھ میں کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ذرا زور لگا کر بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, اور ہم کو کوئی اور نبی کی ضرورت بھی, ہم کو کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت بھی. اللہ نے فرما دیا. پارہ نمبر 22 بولو اللہ نے فرما دیا. پارہ نمبر 22 اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی آخری نبی ہے. پورا احمد آباد بولے نا, اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں, اس قرآن پاک کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آج آپ کو ایک بہت عجیب و غریب بات بتاؤں, سنو گے نا, سنو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, میرے کو آپ کو اللہ نے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. بولو نا کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کھنکھناتی ہوئی مٹی, یعنی کیچڑ بولتے نا, کیچڑ مٹی میں پانی ملاؤ نا, وہ ایسی کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے میرے کو اور آپ کو پیدا کیا. اور جب جنات کا نمبر آیا تو اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کر دیا, ہم کو مٹی سے اور جنات کو. جنات دیکھا دیکھا نہ دیکھا؟ ہمارا قاسم بھائی نہیں آیا؟ او جنات تو وہیں کھڑا ہے پردے کے پیچھے. دیکھو کیسا چھپ گیا, اس کو معلوم ہے آج اس کو بیوی گھر میں آنے نہیں دے گی کہ میرے ابا نے انسان سے شادی کرائی تھی, جنات سے تھوڑی کرائی تھی. ارے بھائی ساتھ میں بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ جناتوں سے احمد آباد والوں کو ڈر لگتا ہے. کیوں؟ بچوں کو نہیں لگتا, بڑوں کو لگتا ہے. ارے بہت ڈر لگتا مولانا. میرے پاس آتے ہیں نا, کہتے ہیں مولانا بہت پرابلم ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا آپ کو گھر چیک کرنا پڑے گا. ارے بھائی کیوں گھر کیوں چیک کرنا؟ کہتے ہیں مولانا ایک رات آ کے ہمارے گھر پہ سوتوں سے. میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟ کہا رات ہوئے ٹھک 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 ایسی آواز آتی ہے, کوئی ادھر سے جاتا کوئی ادھر سے جاتا. میں نے کہا کون ہے کون؟ تو کہتا آپ کو نہیں معلوم, وہ جنات, جنات ماما, جنات ماما. میں نے کہا واہ وہ ماما تو بھانجا. اچھا جو جنات گھر میں دکھتا ہے اس کو کوئی نکالتا نہیں. اتنا بڑا ٹی وی, ٹی وی بھی نہیں, اب تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے, میں کہتا ہوں ٹیوا.
اس کو کوئی نہیں نکالتا جو اتنا بڑا جنات ہے، اور دوسرے جناتوں کے نکالنے کی فکر میں، اور ایسا لگتا کہ سارے احمد آباد میں جنات آ کے بس گئے. اچھا ایک ابھی عجیب غریب چلا ہے، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہے نا مولانا انجم؟ جس کو دیکھو جادو ہو گیا. ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا، کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا، کم وقت گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا، اب اس میں جادو کہاں بیچ میں آیا؟ ویسا ہے. دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جنات بھی آتا ہے، کیونکہ جنات آتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر جناتوں کا نام آیا، جناتوں کا ذکر آیا، بلکہ اللہ نے پوری سورہ جن اتاری پارہ نمبر 29 میں. اور جادو کا بھی معاملہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر. ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے، ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا، نکل گیا، ایمان سے نکل گیا. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. تو ہے جادو ہے، جنات ہے، لیکن ہر ایک کو جادو جنات نے پکڑ لیا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر یہ تو میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا، پھر اصلی بات پر آ جاؤ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بولو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بیان میں صرف بچے لوگ ہی ہے. کم بخت اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائے کو نہیں بولتے کچھ؟ بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ رحمان میں. سورہ رحمان تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لے. انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا. میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا. لیکن آج ربیع الاول میں ہم احمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، اللہ یہ تو بتا دے، اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، آواز نہیں آ رہی میرے آقا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع الاول مہینہ. سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ کیونکہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. بیچ بیچ سنو نا بیٹا، آرام سے سنو. سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے کو آخری وقت بتا دے نا مولانا، 11:15 بجے ہے. مولے انجم کب تک؟ گھبرا رہا ہے، اس کو معلوم ہے. بھائی کون بولا فجر تک؟ لیاقت بھائی آپ بیٹھے نا. آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھلایا، بہت اچھا کھلایا. مولانا حبیب صاحب آپ آئے نہیں، ورنہ لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا نا، یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا، نان ویج بھی آ گیا، ٹھنڈا بھی آ گیا، میٹھا بھی آ گیا. یعنی لیاقت بھائی نے کہا آج جتنا کھانا کھا اب مت آنا. اور میرے کو ایک بات بہت پسند ہے لیاقت، ایسا اگر میزبان ہو نا تو دل جیت لیتا ہے. میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے، تو انہوں نے کہا ہم کہے کہ مالک تو آپ ہی ہے. اللہ ان کے اس جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں. ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے. ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد، کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد.
एक मिनट दिमाग का सुकून नहीं मिलता माँ के जाने के बाद। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बिस्तर पर भी रहती है लेकिन उसकी आंखों से भी दुआओं के असरात नजर आते हैं। तो खैर मैं बात पर आ जाऊं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया इसी महीने में रबीउल अव्वल में। तो 8, बोलो कितने, 8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा बच्चा याद करके जाएगा ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबीयीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है, कसम परवरदिगार की अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत बासआदत, हमारे नबी का दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते जिब्राइल जाओ, हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम, बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात, मुकद्दस जमातें कभी नाफरमानी ना करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारा का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को फरमाया उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा और वहां से खाके शिफा लेकर आओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खाके शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाके शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्क लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया अल्लाह खाके शिफा भी लेकर आया हूं मदीने की और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से जाफरान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? जाफरान। हजरत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा वो लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि व अबारिक व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ، وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پر گئی، وہاں سے پانی لے کر آئے۔ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے، اللہ خود بنانے والے فرماتے جس کا نام ہے رحیق۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ۔ اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا، لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا، لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے، بولو محمد الرسول اللہ، لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں؟ یعنی بولیں گے انشاءاللہ؟ ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولے، بولیں گے انشاءاللہ؟ بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا؟ معلوم ہے نا مولانا انجم، ایک بیچارہ گیا ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ سمجھتے ہو؟ ایک قاسم ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ، وہ ایک اپنی بیوی کو لے کر گیا، ہو سکتا ہے یہ قاسم ہی ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر گیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ کائے کو میرا گلے کا پھول کائے کو پھاڑ رہا بھائی تو؟ وہ ایک آدمی قاسم جیسا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ نے دیکھا دانت دیکھا، بولا کہ اس کے 2 دانت اور 1 داڑھ خراب ہے، 2 دانت اور 1 داڑھ، اور اس نے کہہ دیا قاسم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی 1000 روپیہ ہوئے گا نکالنے کا، 1000، کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، پھر نکالنا ہوگا، 1000 ہوگا۔ ہمارے قاسم بھائی نے 2000 کی پتی دی، کہا ساتھ میں زبان بھی نکال لے، جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ یہاں بھی سب لوگوں کو 2000 کی پٹی نکالنی پڑے گی۔ بھئی میرا سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کتنے اشیاء سے؟ اب کس سے کیا بنتا ہے آپ سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینے پاک کی خاک شفا کو منگوایا، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نے مدینے پاک کی خاک شفا کو منگوایا، اس سے میں میرے محمد کے جسم اطہر کو تیار کروں گا، میرے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کا بدن مبارک بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک، نمبر 2 میں نے جنت کا مشک بنایا، تو جبرائیل امین سن لو، میرے محمد کے جسد اطہر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا، جسد اطہر بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی، اس لیے کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر میں جو رگ مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی، وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی۔
پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی؟ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا، اس لیے کہ میرے آنے والے محمد، میرے آنے والے مجتبی، میرے آنے والے بشیر و نذیر، میرے آنے والے حبیب، ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب یہاں توجہ دینا بھائی، بچوں کو خاموش کر دو، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا۔ سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے، معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ، رحیق کا پانی لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا، 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک شفا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا، اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا۔ اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے حضرت موسیٰ کا؟ ارے بولو ہاں یا نہیں؟ میں نے ابھی مجمع بڑھ گیا اس لیے میں سب کی طرف دیکھ کے بول رہا ہوں، بھائی آپ نے نبی کا نام سنا؟ کون حضرت؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون حضرت؟
وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. ارے وہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے, اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. پھر ساتھ میں بولو, حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ دیکھو میں بہت شارٹ میں بتاؤں گا. ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے نا, تو جا کر کہنے لگے اللہ اللہ. اللہ سے بات کرتے تھے, اللہ میں جنت میں جاؤں گا, اللہ میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کی آواز آئی, موسیٰ تم کو نبی بنایا تو جنت میں تو جاؤ گے نا. ارے جب اتنا بڑا عہدہ تم کو دیا, تم نبی ہو, تم جنت میں جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ نے مسکرا کر کہا اللہ وہ تو مجھے معلوم ہے تو نے نبی بنایا, مجھ کو جنت میں بھیجے گا, لیکن میرا جنت میں پارٹنر کون ہوگا, میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ بھائی جنت میں میرا, ساتھ میں بولو نا, پڑوسی پڑوسی, میرا ساتھی, میرا پارٹنر جنت. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے جنت کا پڑوسی دیکھنا ہے, پہاڑ سے اتر جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. کہا اب اللہ کہاں جانا؟ کہا یہ بازار میں جاؤ. بازار میں جو آخری دکان ہے نا, بولو بازار میں کون سی دکان؟ ہاں, وہ جو آدمی ہے وہ تمہارے جنت کا پڑوسی. بولو وہ تمہارے جنت کا پڑوسی, بولو تمہارا رفیق, بولو تمہارے ساتھ آنے والا, بولو وہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ملاقات کروں. اللہ نے کہا میری طرف سے پرمیشن ہے, جاؤ ملاقات کرو. حضرت موسیٰ ملاقات کرنے نہیں گئے, گھر گئے, نہائے دھوئے, اچھے کپڑے, خوشبو, اس لیے کہ کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا ساتھی. بولو کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا. حضرت موسیٰ بہت خوش ہو کے گئے. اچھا وہ بازار میں گئے, آخری دکان پہ گئے تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے. ایک آدمی ہے, گوشت بیچ رہا ہے, کالا کالا ہے, لمبا چوڑا ہے, اور اتنی خراب زبان میں باتیں کرتا. اور کیا باتیں کرتا معلوم؟ اے چل تیرا پیسہ دے دے, پیسہ رکھ دے, اے تیرا سامان اٹھا لے, چل سامان اٹھا, اے چل تو تیرا پیسہ رکھ دے. اور پھر کسی کو یوں پکڑتا ہے, اے تیرا 2 دن کے پیسے باقی ہے, ابھی تک پیسے چکایا نہیں. حضرت موسیٰ تو چونک گئے, اللہ یہ لمبا چوڑا کالا کلوٹا, اور یہ تو پکڑتا ہے سب کو یوں کر کے. اللہ یہ, اللہ نے کہا یہی تیرا جنت کا ساتھی ہے. بتاؤ حضرت موسیٰ ملاقات کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معلوم؟ اللہ ملاقات تو کروں گا لیکن یہ حالت میں ملاقات نہیں کروں گا. گئے, گھر پہ گئے, پورا بھیس بدل دیا. بولو پورا بھیس. اور بالکل شام کے ٹائم, دکان بند کرنے کا ٹائم, تب حضرت موسیٰ ایک مسافر کی طرح لکڑی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے وہ دکان بند ہو رہی ہے. بولو وہ دکان, اور وہ آدمی جا رہا ہے, وہ کالا کلوٹا, لمبا چوڑا, ہٹا کٹا, ہاتھ میں ٹھیلا لیے, وہ گھر کی طرف جا رہا. حضرت موسیٰ پیچھے دوڑے اور جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں غریب آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, میرے پاس رات کو رہنے کی جگہ نہیں ہے, رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, اگر تو میرے کو مہمان بنا لے آج کی رات. کس کو کہا؟ وہ کالے کلوٹے. وہ یوں مڑ کر کہتا ہے کیوں سفر کیوں کرتے ہو جب رات کا انتظام نہیں ہوتا ہے؟ آج سفر میں آ گئے, رات کا انتظام نہیں, روٹی کا انتظام نہیں, ہم کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہے, جاؤ اپنا کام کرو. حضرت موسیٰ کہتے میں تو صبح سے اس کی ایسی زبان دیکھ ہی رہا تھا اور ابھی بھی اس کی وہی زبان کھلی. لیکن حضرت موسیٰ نے پھر کہا آپ کا احسان ہوئے گا, میرے کو 1 رات رکھ دو گے؟ تو اس نے دیکھا, کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, آج کی رات میرے گھر پہ آؤ, لیکن صبح میں چلے جانے کا, اور رات کا کھانا تھوڑا کھانے کا جو لمیٹڈ دے, صبح کھانے کی بات. حضرت موسیٰ نے کہا سب منظور ہے. حضرت موسیٰ کو تو یہ دیکھنا تھا یہ میرے جنت کا پڑوسی کیسا ہوگا. خیر ایک دنیا والوں آپ لوگ سن رہے ہو نا, ہاں وہ کالے کلوٹے آدمی, بولو آگے, پیچھے کون حضرت؟ اچھا گھر آیا. حضرت موسیٰ کہتے اللہ کی قسم اس کی زندگی باہر کی الگ تھی, اس کی گھر کی زندگی ٹوٹلی الگ تھی. یہ جیسے گھر میں گیا, حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا بستر پہ اس کی ماں پڑی ہے, اور پورے ماں کا پاخانہ سمجھتے ہو نا, پیشاب پاخانہ, چہرے سے یہ تھوک نکلا ہوا, اور ایسے ماں پڑی ہے. حضرت موسیٰ کہتے اس نے مجھے تو باہر بٹھا دیا, خود اندر گیا, اپنے ماں کا پیشاب اور پاخانہ اپنے ہاتھوں سے دھویا, اپنے ماں کا تھوک صاف کیا, پھر اپنی ماں کو یوں اٹھایا, لے گیا غسل خانے میں لے گیا, ماں کو نہلایا دھلایا, اور اس کے بعد ماں کو لا کے اپنے بستر پہ رکھا, سر پہ تیل لگایا, اور پھر ماں کو کیا کہا ماں کھانا لے کے آیا ہوں, بس تھوڑی دیر میں گرم کر کے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا, جیسا سوپ جیسا کھانا بنایا, اور ماں کو دھیرے دھیرے پلانے لگا. اور کیا کہتا معلوم؟ حضرت موسیٰ کہتے میری عقل حیران ہو گئی جب وہ کالا کلوٹ آدمی اپنی ماں کو کھانا کھلاتا, اور کیا کہتا ہے ماں کھا لے, میں صبح سے کھایا نہیں ہوں ماں, میں صبح سے پانی نہیں پیا ماں, اس لیے کہ میں نے تو ارادہ کر لیا جب تک میری ماں پانی نہیں پیے گی میں بھی پانی نہیں پیوں گا, ماں کھانا نہیں کھائے گی میں بھی نہیں کھاؤں گا, ماں پی لے نہ پانی پی لے, ماں پانی پی لے. کہتے وہ 1 گھٹ ماں کو پلاتا تھا, اس کے بعد 1 گھٹ خود پی لیتا تھا, ماں کو پانی پلاتا تھا پھر خود پی لیتا تھا, اور اتنا خوش ہوتا تھا ماں تو نے پانی پیا تو میں نے پانی پیا, تو نے کھانا کھایا, ماں تو سو جا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. اور کہا ماں تو سو جا, سونے کے بعد اب ماں کو سلا رہا ہے. ارے بولو وہ آدمی ماں کو کیا کر رہا ہے؟
حضرت موسیٰ کہتے میں نے کوئی بیٹا ایسا نہیں دیکھا جو ماں کو سلاتا ہو, کبھی ماں کے پاؤں دباتا ہے, کبھی ماں کے سر کو دباتا اور کچھ بولتا ہے ماں سو جا نا, ماں سو جا, میں بہت تھکا ہوں, ماں تو سو جائے گی تو میں بھی سو جاؤں گا, میرا کھانا بھی باقی ہے ماں. اور ماں کچھ بول رہی ہے, ارے بولو ماں کچھ بول رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کچھ بول رہی. بس اسی وقت حضرت موسیٰ اندر آ گئے, اندر آ کر رو کر کہا دیکھ تو میرے کو کھانا نہیں کھلائے گا مت کھلانا, رات کو مجھے نہیں رکھے گا مت رکھنا, صرف مجھے یہ بتا تیری ماں ہے نا؟ تو وہ آدمی کہتا ہاں میری ماں ہے اور میں روزانہ ماں کی اسی طرح خدمت کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تیری ماں کچھ بول رہی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا کیا بول کیا رہی ہے. وہ آدمی کیا بولتا ہے, میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, سمجھ میں نہیں آتا, میں ماں کو منع کرتا ہوں کہ مت بول, پھر بھی ماں روز بولتی ہے اے میرا لڑکا, میری ماں روز بولتی ہے اے میرا لڑکا تو جنت میں جائے گا. تو تیرے پڑوسی حضرت موسیٰ بننے والے ہیں, اے میرا لڑکا تو جنت میں جائے گا, تیرے ساتھ میں نبی موسیٰ ہوں گے. وہ کالا کلوٹا آدمی کہتا ہے ارے یہ میری ماں ہے جو بولتی رہتی ہے کہ تو موسیٰ کے ساتھ جائے گا. ارے موسیٰ تو اللہ کے نبی ہے, وہ تو پہاڑ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے, میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب وہ آدمی رونے لگا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی قسم آج تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے. بولو بولو آج تیری ماں کی دعا. اور حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں اور یہی بولنے کے لیے آیا ہوں, میرا جنت میں پڑوسی تو بننے والا ہے. پہلے میں پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں ایک نہیں, اللہ ایسے 100 پڑوسی میرے بنا دے جو ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں. سننا وہ کیا کرتا معلوم, وہ جو کالا کلوٹا آدمی تھا نا, اپنی ماں کو کہتے ماں خوش ہو جا, موسیٰ آ گئے اپنے گھر میں آ گئے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں جنت میں پڑوسی بنوں گا. ماں نے اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے پیارو, میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں, ہمارا کوئی کام نہیں بنتا نا, ہم لوگ تعویذ والے مولانا کے پاس جاتے نا, ارے بولو نا, اور جاؤ بھائی, میں کم منع کرتا بھائی, جاتے کہ نہیں جاتے تعویذ والے کے پاس. اچھا ہم کو کوئی بہت بڑا مولانا ملتا, ہم ملاقات کرتے, مولانا میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں میرے لیے دعا کرنا. کبھی مولانا میری دکان نہیں چلتی ہے, مولانا دعا کرنا میرے لیے. ارے مولانا کو دکان پہ لے کے آتا ہے, دعا کرو. میں کہتا ہوں میرے پیارو, ہزاروں کی تعویذیں پیچھے ہوگی, ہزاروں مولانا کی دعا پیچھے ہوگی, ماں کی دعا اوورٹیک کر کے سب سے زیادہ آگے ہوگی. بولو بھائی ماں کی دعا. اس لیے میں بات ختم کروں, 2 کام کرو گے. پہلا کام پھر بول دو بھائی مصطفیٰ کا دامن. نمبر 2 بولو ماں باپ کی جوانوں اکڑو مت, اپنے آپ کو بہت ہوشیار مت سمجھو. وہ ماں نے بہت محنت سے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, وہ ماں نے 2 سال تک ہمیں دودھ پلایا. آج عجیب ہے عمران بیٹا, آج عجیب ہے, کتنے جوانوں کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے. ہاں ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے. ارے کتنے ہمارے کمینہ آخری درجے کا نکما نالائق جوان ہے جو ماں کو کہتا ہے ماں گھر سے نکل جا, میرا گھر ہے. ہو تیرا گھر ہے. بلکہ کتنے تو ایسے کمینے جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. کیسا وہ ہاتھ ہوگا جو ماں پہ اٹھتا ہوگا, کیسی وہ آنکھیں ہوگی جس سے ماں کو ڈراتا ہوگا, کیسی وہ نحوست والی زبان ہوگی جس سے ماں کو گالی دیتا ہوگا. آپ بولو تو ایک حدیث سناؤ, میں نے بولو ایک حدیث سناؤ, یہ جتنے جوان ہیں سن لو, اے جوانوں میں بھی آپ بھی سب سن لو, جن کے ماں باپ زندہ ہے سن لو بھائی سن لو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح میں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے, بولو اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے وہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ لڑکا, ارے اس کے ماں باپ تو اس سے بہت راضی ہے. اللہ کہتا میری عزت و جلال کی قسم, روز اس کے ماں باپ راضی ہوتے رہیں گے, روز میں بچے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولتا رہوں گا. روزانہ ماں باپ اس سے راضی ہوں گے. اللہ نے کہا میری قسم جنت کے 2 دروازے کھولوں گا. اور اگر اللہ کسی کے بارے میں پوچھتا ہے وہ جو لڑکا, اس کے ماں باپ, فرشتے آ کر کہتے ہیں اس کے ماں کو نکال دیا, باپ کو دھکا دے دیا, ماں باپ اس سے ناراض ہے. اللہ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم جب تک ماں باپ ناراض رہیں گے روز صبح میں اس کے 2 جہنم کے دروازے کھولوں گا. اور آپ کو اب ایک بات بتاؤں, یہ حدیث سنانے کے بعد, ایک صحابی کی ماں تھی, بولو ایک صحابی, 100 سال عمر ہوئی. نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے, بولو کتنی عمر ہو گئی. وہ صحابی تھے, ارے وہ صحابی تھے, بہت اونچے تھے, وہ ماں کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت خدمت. 100 سال کے بعد ایک دن ایسے ہی ماں کی خدمت کرتے تھے اور ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا. ہماری ماں بھی, آپ کی ماں بھی ایک دن آئے گا, ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا. بولو انا للہ و انا الیہ. وہ صحابی روئے ہیں. ارے جب وہ ماں کا جنازہ اٹھا نا, ارے صحابی جب ماں 100 سال کی ہوگی تو صحابی بھی تو بڑی عمر کے ہوں گے نا. ارے بولو نا, وہ صحابی بڑی عمر کے ہوں گے نا. ماں کی عمر 100 سال, ماں کا جنازہ جا رہا, وہ صحابی بڑی عمر کے, لیکن کیا کر رہے, جب ماں کا جنازہ جا رہا ہے لوگ جنازے کے پیچھے جا رہے, یہ صحابی آواز دیتے میری ماں آ جانا,
اے میری ماں جنازے میں سے اٹھ کے آ جانا, اے میری ماں آ جانا. سب نے ان کو پکڑا کہ ماں اب نہیں آئے گی, تو دھڑام سے زمین پہ گرے اور کیا جملہ کہا, میرے کو معلوم ہے ماں نہیں آئے گی, میرے کو اس کا غم نہیں کہ میری ماں چلی گئی, غم اس کا ہے اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے, اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند. میرے دھلیا والوں, آپ کی ماں ہوگی, آپ کے ابا ہوں گے. میرے دوستو یہ بڑی رات آنے والی ہے, میں کرتا ہوں آپ بھی کرو گے انشاءاللہ, نہیں کرو گے انشاءاللہ. ماں سے معافی مانگنا بہت آسان ہے. ارے بولو ماں سے معافی مانگنا, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. ارے ماں آپ سے کتنی بھی ناراض ہے, ارے بھلے ماں آپ کا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں گئی ہے, لیکن میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ایسے ماں کے پاس چلے جاؤ, ماں کے قریب بیٹھ جاؤ, ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور بولو ماں کو, بولو ماں تیرے 4 بیٹے نا ماں, اس میں سب سے بڑا نالائق میں نے تجھے گالی دیا ماں, میں نے تجھے گھر سے نکالا ماں, لیکن ماں میرے کو معاف کر دینا, بڑی رات آنے والی ہے ماں میرے کو معاف کر دینا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے بھلے ماں کو گھر سے نکالا ہوگا, لیکن وہ ماں کی ممتا والے ہاتھ کانپتے کانپتے ہاتھ تمہارے سر پر آئیں گے. جا بیٹا میں نے معاف کر دیا, جا بیٹا معاف کر دیا. اللہ اس وقت کہتا ہے اے فرشتوں, ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, میں 99 درجے زیادہ محبت رکھتا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. تو میرے دوستو یہ 2 کام کے لیے کون تیار ہو رہے بھائی؟ نمبر 1 پھر بولو مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 بولو ماں باپ معافی, پہلے جا کے معافی مانگو ماں باپ سے. اور یہ مت بولنا میں ڈاکٹر, میں عالم, میں وکیل, میں لائر, میں بیرسٹر. ارے میں تو جب دنیا میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے کو سلام کرتے ہیں, ہم تو بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے, بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے. ارے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کتنی بھی بڑی کرسی پر چلے جا, لیکن تیری جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ملے گی. تیرے جنت کا دروازہ تو تیرا بوڑھا باپ ہی ہوگا. اور جو آج تیرے کو کمال ملا نا, تیرا اپنا کمال نہیں, وہ ماں کی دعا کبھی نکل گئی کہ اللہ نے تجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے. اس لیے دوسرے کام کے لیے تیار ہو, بولو بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ. اب میں آخری کام کے لیے, اس لیے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, اے بھائی شعبان مہینہ ہے, نبی کا مہینہ ہے, مصطفیٰ کا مہینہ, اے دنیا والوں میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وعدہ کرتا ہوں 3 کام کر لو, یہ محلے میں جمع ہو, کل جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے 3 کام کے لیے؟ 2 کام تو بتا دیا. پہلا کام ساتھ میں بول دو نا بھائی, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی نے آوارہ گردی سے منع کیا ہے نا, کرو گے؟ چوری نہیں, دارو نہیں, جوا ابھی تو معلوم نہیں کیا. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنے لوگ وہ کیا کھاتے ہو, بہت عجیب سٹائل میں کھاتا. پہلے تو ایسا کھاتا جیسا شربت کی بوتل, یوں پوری کا کھولے گا, بولے صحیح کہ نہیں؟ اچھا پھر یہ منہ کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ وہ گٹکا تو بھائی حرام ہے, حرام مکروہ ہے. ارے ہمارے نبی نے منع کیا ہے. اب بلکہ نبی نے کیا منع کیا؟ ارے میرے دوستوں پوری حکومت کہتی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن کیا کرے گا معلوم, وہ کھاتا اور اتنا اکڑ کے کھائے گا, ایسا لگے گا ہاں اس کا پیٹ نہیں, ہاں کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے, سب ہجم کر کے جاتا ہے. لیکن پھر منہ چھوٹا ہو جائے گا نا, پھر کھانے کا طریقہ بدلے گا, پھر یوں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا, دوسرے ہاتھ سے اندر جانے کا. اور پھر کیا ہوتا معلوم, پھر بھی کمینہ چھوڑتا نہیں ہے اور کھائے جاتا. پھر اتنا منہ ہو گیا, بولتا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتا, ڈاکٹر 2-4 ٹیسٹ کرا کے بولتا لاسٹ اسٹیج آف کینسر. تب روتا ہے, اے مولانا کے پاس تعویذ لے کے آنا, اے میری بیوی بھی روتی ہے, اے میرے چھوٹے بچے بھی بہت چھوٹے, میں مر جاؤں گا, میرے کو کینسر ہو گیا. تو میرے پاس ایسے تعویذ والے آتے, میں کہتا ہوں کیا ہوا؟ کہا کینسر ہو گیا. میں نے کہا ابھی کا کو تعویذ لینا, جب ٹھوستا تھا تب کہاں گیا تھا, جب ٹھوس رہا تھا. ارے میرے دوستوں یہ شراب حرام ہے, دارو حرام ہے, یہ نشے کی چیز حرام ہے, یہ سگریٹ, یہ گٹکا. یہ سگریٹ کی بھی بہت عادت ہے نا آپ کی دنیا میں, میرے کو نہیں معلوم ہے. سگریٹ بیڑی میرے کو تو اتنا عجب پالا پڑا, ہاں مولانا میرے کو اتنا عجب پالا پڑا. میں ایک مرتبہ جنت پہ بیان کر رہا تھا. کس پہ بیان, یعنی زور سے بولو نا, کس پہ بیان کر رہا تھا؟ ابھی نہیں کروں گا, ٹینشن مت لو, ٹائم ختم ہو گیا میرا. میں کس پہ بیان کر رہا تھا؟ یہ دنیا والے نے تو بہت میرے اوپر شفقت کا معاملہ کیا. کون کس کو لینے کے لیے بھیجا میرے کو؟ قاری اعظم کو بھیجا نا میرے کو لینے. ہاں میرے کو لینے کے لیے وہ قاری اعظم آیا, اسی کو راستہ نہیں معلوم, پورا دنیا گھمایا میرے کو. میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں, ہاں میں کتنے بجے, 8 بجے سے دنیا گھوم رہا ہوں, 8 سے 8:30 بجے تک. اور کیا بولے معلوم, ابھی آئے گا. نہ پانی نہ چائے, سیدھے جا کے یا کرسی پہ بٹھا دیا. یہ تو اچھا, یہ مولانا کیا نام آپ کا؟ محمد عادل بیٹے نے پانی پلایا, باقی پانی بھی یہاں نصیب نہیں ہوتا بھائی. لیکن میں میرے پیارو, آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا. آواز سے بولے نا. موسیٰ علیہ السلام. اتنا دور دور بٹھایا, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا بھائی, قریب بٹھانا,
قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ، میں آپ کو دیکھوں آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے. پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے، خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ جاؤ اللہ کتنے بڑے ہیں. سب کو سننا ہے نا پہلی بات، پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے، پھر اس کے بعد نہ گھٹائے، تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات اور رات سے لے کر آدھی رات، سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ آدھی رات ہو گئی، صبح سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ اور گھر جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو، میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے، لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے. جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ، نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا، اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام، اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ سونے والے. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو، تم پیغمبر ہو، انسان ہو، جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ، بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا، اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہے نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں. ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے؟ کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا. اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے. بولو میں بھی. ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے میں بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا، تم بھی نہیں سو گے، فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو. کٹورا سمجھتے ہو نا، برتن پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ. اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا، یہ تمہارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں
بولو نا کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے، میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے. اے میرے پیارو ساتھ میں بولنا. اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے آدھی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہیں، ایسے کھڑے ہیں. وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا. ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو. جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو، اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھاتا، خطبہ دیتا، اور بیان کرتا، پورا پسینہ میں شرابور ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی ہوا کھانا ہے. تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈی. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی. میری طرف دیکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا، وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا. بھائی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے. فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا اللہ، وہ دودھ گر گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ میں یہاں سے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی. کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہے، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں. اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں. بولو نا اللہ سوتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما اللہ تعالیٰ یا رب اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا. بولو جواب تو دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ، میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے
جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کون کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں؟ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن. السلام علیکم دوستو، یہ تھے جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. کمنٹ کر کے بتائیں کہ بیان کیسا لگا. اگر بیان اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.